علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ حاضرین کرام، ہمارا ہفتہ واری یہ جو درس ہے آج اس کی 11ویں کڑی ہے، جس کا عنوان ہے یہ منہج سلف نہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے اور کسی کی عقل کو رکھا جائے۔ آئیے آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کس پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ شیخ محمد بن عمر بازمل کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاقتصار علی الکتاب والسنہ۔ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کیا جائے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اس پورے درس کا۔ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کیا جائے۔ فإن هذا کل الطوائف والاحزاب یدعونہ، اس لیے کہ جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے مسلک ہیں سب اسی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم قرآن اور حدیث پر نہیں چلتے، یا اپنے بات کی دلیل کے طور پر وہ قرآن اور حدیث کو پیش نہ کرتا ہو۔ شیعہ کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ قرآن سے دلیل دے گا اپنے مسلک کے لیے، قادیانی کے پاس جائیں گے وہ بھی حدیثوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کر لیا جائے، کیونکہ یہ تو تمام گمراہ اور تمام باطل فرقوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث پہ چلتے ہیں۔ بل السلفیۃ ہی التمسک بالکتاب والسنہ، بلکہ سلفیت، سلف کے منہج پر چلنا یا سلفیت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، علی ضوء فہم السلف الصالح، سلف صالح کی فہم کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں۔ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، مگر قرآن کو صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں سمجھا جائے، حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یہ ہے سلف صالحین کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد دلیل دیتے ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول، جن کی نصیحتوں پر ہمارا یہ درس چل رہا ہے۔ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کما جاء فی روایت، جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں یہ بات آئی، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ یا ایک جماعت یا ایک گروہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی، کون سا گروہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ یہ نہیں کہا کہ جو قرآن اور حدیث کو تھام لے، قرآن اور حدیث کو تھامنے کا دعویٰ تو سب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت جنت میں جائے گی جو اس منہج پر، اس طریقے پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں، صحابہ کے فہم کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور گمراہی وہیں سے آئی ہے جب ہم نے صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ھذا ھو سبیل المؤمنین، اور یہی وہ مومنین کا راستہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی بات نہ مانے
ہدایت کے آ جانے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دے. مومنوں سے کون مراد ہے یہاں؟ صحابہ مراد ہے. تو رسول سے اختلاف کرنا, رسول کی بات نہ ماننا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک چیز اور ذکر کی کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ دے. پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مومنین کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ اپنانا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے رسول کی مخالفت کرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے, ویسے ہی صحابہ کے منہج اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ابھی میں مثالوں سے اپنی بات کو اور واضح کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ دو کام کرے, رسول سے اختلاف کرے, رسول کی بات نہ مانے, اور مومنین کا راستہ چھوڑ دے, اس کی اتباع نہ کرے. اتباع کا لفظ آیا, اتباع کا مطلب پیروی کرنا, یعنی صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے. جو یہ کام نہیں کرے گا, اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اس کو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر رہا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم سے برا کیا ٹھکانہ ہے. یہ ہے شیخ محمد بن عمر بازمل کی وہ نصیحت جس پر آج کا ہمارا درس ہے. اس کا خلاصہ کیا ہوا, اس کو سمجھ لیجئے. خلاصہ یہ ہوا کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ دین کو سمجھنے کے سلسلے میں صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے, یا صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. انہوں نے قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھا, ہم اپنے طریقے سے سمجھیں گے. انہوں نے حدیث کو اپنے طریقے سے سمجھا, ہم اپنے طریقے سے سمجھیں گے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج امت کے بڑے طبقے کے اندر آ گئی. صحابہ کے بارے میں ہم کس طریقے کی آج باتیں کر رہے ہیں. صحابہ کے بیچ میں اختلافات ہوئے, صحابہ سے کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئیں, لیکن پھر بھی ہم دین کو سیکھنے کے سلسلے میں, دین کو سمجھنے کے سلسلے میں صحابہ سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ صحابہ کے اندر 4 ایسی کوالٹیز تھی جو قیامت تک کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. 4 ایسی خوبیاں تھی جو صحابہ کے اندر تھی, کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. پہلی خوبی, صحابہ کرام نے دین کو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ لیا تھا. انہوں نے قرآن کو اس سے سیکھا تھا جس کے اوپر قرآن اترا تھا. انہوں نے شریعت کو اس سے حاصل کیا تھا جو خود صاحب شریعت تھا, جس کے اوپر شریعت اتری تھی. تو صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے اولین مخاطب ہیں. قرآن اور حدیث نے ڈائریکٹ جن کو خطاب کیا وہ صحابہ ہیں. ایک خصوصیت تو صحابہ کی ہے. اور دوسری خاص بات صحابہ کے اندر یہ ہے کہ صحابہ رسول کے اور امت کے درمیان واسطہ ہیں. اللہ نے دین کو پہنچانے کے لیے رسول کو بھیجا, لیکن رسول جو دین لے کر کے آئے وہ دین امت کو ملا کس کے ذریعے, کس کے تھرو ملا؟ صحابہ کے ذریعے ملا. تو صحابہ رسول کے اور امت کے بیچ کا میڈیم ہیں. اس لیے بعض علماء نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ہمارے دین کے میڈیم کو برا بھلا کہتے ہیں. یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دین پہنچانے والے, ہمیں قرآن دینے والے, ہمیں حدیث دینے والے گڑبڑ ہیں. تو جب قرآن دینے والے گڑبڑ ہیں, حدیث دینے والے گڑبڑ ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ قرآن صحیح ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے وہ ڈائریکٹ تو نہیں بول رہے ہیں, لیکن انڈائریکٹ وہ پورے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, پورے دین پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. تو صحابہ کی یہ دوسری خصوصیت ہے. صحابہ ہمیں دین پہنچانے والے, ہمیں دین نقل کرنے والے. صحابہ کی تیسری خاص بات, دین کا جتنا گہرا علم اور سمجھ ان کے اندر تھی وہ قیامت تک کسی کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی. کوئی کتنا بڑا علامہ بن جائے, ڈگریوں کی بھیڑ لگ جائے اس کے پاس, پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دے, مگر کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. دین کی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ قیامت تک کسی اور طبقے کو, کسی اور گروہ کو حاصل ہونے والی نہیں. اور صحابہ کی چوتھی خاصیت, صحابہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے. یہ جملہ نوٹ کیجئے, صحابہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے, اللہ کا چناؤ ہے, وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. جس طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو چنا ہے, رسول کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے رسول کے صحابہ کو چنا ہے.
اس لیے دین کو سمجھنے کے سلسلے میں ہم صحابہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہت غور سے سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو مقام مہاجرین کا ہے وہ انصار کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ مہاجرین کا مقام اور اونچا ہے، حالانکہ دونوں صحابہ ہیں، مہاجرین بھی صحابہ ہیں، انصار بھی صحابہ، ہمیں دونوں سے محبت ہے، مگر اگر آپ کیٹیگرائزیشن کریں گے، اگر آپ فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کو رکھیں گے تو فضیلت میں سب سے ٹاپ پر کون لوگ ہیں؟ مہاجرین ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنا وطن، اپنا گھر بار، بال بچے، اپنی عزت، اپنا مقام سب قربان کر کے مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، انصار صحابہ کرام نے بھی ان کی مدد کی، اپنا گھر دیا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس سے بڑی قربانی انہوں نے پیش کی۔ بھئی وہ تو ایک امید پر گئے تھے، مدینہ میں ٹھکانہ مل بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ملے، اللہ کا نام لے کے نکل گئے، پہلے حبشہ چلے گئے، بعد میں مدینہ گئے۔ آج آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے بنارس چھوڑ کے کہیں جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل میں کسک رہتی ہے، بہت مجبوری میں آدمی قدم اٹھاتا ہے۔ یہ روزی روٹی کے سارے راستے بند نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، تب آدمی یہ قدم اٹھاتا ہے۔ جبکہ آج ہم اگر بنارس چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم پہلے سے آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا مکان ملے گا، اچھے پڑوسی ملیں گے کہ نہیں، وہاں پہ ہم جانے کے بعد ہمارا کام سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں۔ یہاں تو مہاجرین کے سامنے کچھ نہیں تھا، وہ زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو سے سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، والانصار، اور میرے نبی کے انصاری صحابہ، یہ سارے کے سارے لوگ، والذین اتبعوہم، اور جو لوگ ان کی اتباع کریں احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ قیامت تک جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جس طریقے سے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کو اپنی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے ان کی سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق دین پر عمل کریں۔ یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت غور سے سنیے، بہت ہی ان کا یہ قول بہت مشہور قول ہے اور بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو کسی کو نمونہ بنانا ہو، کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہو تو نبی کے صحابہ کی پیروی کرے۔ یہاں جب ہم نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ بھئی ہمارے لیے تو ہمارے رسول اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے، لیکن نبی اسوہ حسنہ ہیں، نبی کے اسوہ حسنہ کو کیسے اپنایا جائے یہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے۔ نبی نمونہ ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا سونا جاگنا سب نمونہ ہے، اور نبی کے اس نمونے کو 100% کیسے اپنایا جا سکتا ہے یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ نے۔ قرآن اور حدیث اسلام ہے، قرآن اور حدیث شریعت ہے، لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کیا جائے یہ دکھایا ہے صحابہ نے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کسی کو نمونہ بنانا ہو تو نبی کے صحابہ کو نمونہ بناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا،
اس امت کے اندر صحابہ کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے دل ہیں. ان کے جیسا دل نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے آ جائیں, ان سے زیادہ تہجد پڑھنے والے آ جائیں, لیکن وہ دل آپ کہاں سے لائیں گے؟ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتی ہے ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت. جو طاقت صحابہ کے ایمان میں تھی, جو قوت صحابہ کے ایمان تھی, اور دین پر جو مضبوطی صحابہ کے اندر تھی, وہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ اے علی, رات میں بستر پہ جب سونے جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کی زبان سے یہ سننے کے بعد ساری زندگی بستر پہ میں جاتا تھا تو بغیر پڑھے یہ سوتا نہیں تھا میں. تو کسی نے پوچھا کہ اے علی, آپ کی زندگی میں بڑی مصیبتوں بھری زندگی آپ کی رہی ہے, بہت سارے فتنے آپ کی زندگی میں آئے, آپ کے دور میں آپ کی زندگی میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی, مسلمانوں کی آپسی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. تو اے علی, کیا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ بخاری کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولا لیلۃ صفین, صفین کی رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا. یہ صحابہ کا عمل تھا, یہ صحابہ کا ایمان تھا. ہمارے ہاں آج کل شادی بیاہ کا سیزن ہے, بڑے بڑے نیک اور دیندار لوگوں کو دیکھا گیا کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کیا کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, یہ تو چل رہا ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں, شریعت کی بہت ساری خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنایا جا رہا. کیوں؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہے, خوشی کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں خوشی بھی آئی, غم بھی آئے, ہر طریقے کے دور آئے, مگر جیسا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, قیامت تک کسی کے اندر ویسا بھروسہ نہیں پیدا ہو سکتا. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, صحابہ کے دل اس امت میں سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اور صحابہ کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی. ایک ہوتا ہے کہ علم ہے آپ کے پاس, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے علم کے اندر گہرائی ہے, آپ بات کو سمجھتے ہیں. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, ترجمہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, مگر اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے, اور کہہ دو کس سے کہہ دو, یہ ہوتا ہے آیت کا معنی. ایک ہوتا ہے آیت کا ترجمہ, آیت کا ترجمہ پڑھ کے کوئی تقریر کرنے لگے, کوئی بیان کرنے لگے, اور ایک ہوتا ہے کہ آیت کی صحیح فہم اس کو مل جائے. صحابہ کو قرآن کی آیات کی صحیح سمجھ تھی, صحیح فہم تھا ان کے پاس. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اس امت کے اندر ان سے زیادہ گہرا علم کسی کے پاس نہیں تھا. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا, اور صحابہ کے یہاں تکلف نہیں تھا, بناوٹ نہیں تھی, ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا. جو اوپر سے تھے وہی دل میں تھا. موٹا جھوٹا موٹا کھانا کھا لیتے تھے, روکھا سوکھا کھانا کھا لیتے تھے, جیسا ویسا کپڑا پہن لیتے تھے, مگر ان کا ایمان, ان کا تقوی, ان کا علم مثال تھا. ان کے تکلف نہیں تھا, ان کے کرتے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے کپڑے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے چہرے بہت نورانی, یا ہمارے یہاں کے دور کے حساب سے کہہ لیں آپ, صحراؤں میں رہنے والے, ریگستان میں رہنے والے لوگ تھے. وہ رستم کے دربار میں بھی گئے تو اسی حلیے میں گئے. رستم نے اپنے دربار کو سجایا تھا کہ سنا ہے کہ عرب سے کوئی آ رہا ہے, میں اپنے دربار کو اتنا سجاتا ہوں کہ وہ دیکھ کر کے مروب ہو جائے. اور رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب پہنچے ہیں تو اسی جنگی لباس میں پہنچے ہیں, اور ہاتھ میں نیزہ لیا تھا, اور دربار کی قالین کو اپنے نیزے کو جو ہے اس قالین کے اوپر چبھوتے ہوئے آگے بڑھے, اور جا کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے رستم کے سامنے. رستم حیران ہو گیا کہ میرے دربار کی, میرے قالین کی, میرے دربار کے فانوس کی کوئی پرواہ نہیں سے, یہ نیزہ لے کر کے میرے قیمتی قالین کو چبھوتے ہوئے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت ربیع بن عامر نے کہا تو سن لے رستم, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم, تجھے معلوم ہے ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ,
دنیا کے جھوٹے مذاہب کے یہاں جو ظلم و ستم ہے اس سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف والے نظام اور سسٹم کی طرف لے کے جانے والے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ, ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ نبی کے صحابہ تھے. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا, صحابہ کے یہاں تکلف نہیں تھا. وَأَقْوَمَهُمْ هَدْيًا, صحابہ کا کردار بہت مضبوط تھا, کیریکٹر بہت مضبوط تھا. وہ لوز کیریکٹر کے لوگ نہیں تھے, پیسے دے کے بک جائیں نہیں تھے, حکومت سے ڈر جائے نہیں تھے. وَأَقْوَمَهُمْ هَدْيًا, ان کا راستہ, ان کا کیریکٹر بڑا مضبوط تھا. اس کے بعد کہتے قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا, اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت کو پہچانو اور صحابہ کے نقش قدم پر چلو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, اس لیے کہ صحابہ صراط مستقیم پر چلتے تھے. تو میرے بھائیوں, دین کی سمجھ کے سلسلے میں ہم صحابہ کرام کے محتاج ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیں. آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں, سورہ سبا کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ, اے نبی آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی, جو علم آپ کو دیا گیا, وہ علم جن لوگوں کے پاس ہے, وہ علم جن لوگوں کے پاس ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ شریعت حق ہے, یہ سچی شریعت ہے, یہ سچا دین ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے؟ علم والے کون لوگ ہیں؟ حضرت امام قتادہ جو بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں, تابعی ہیں, کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اس آیت میں سورہ سبا کی 6 نمبر کی آیت ہے, اس آیت میں اہل علم سے مراد نبی کے صحابہ ہیں. آج ہم لوگ جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے نبی کی پوری سیرت ہے. نبی پیدا ہوئے تو یتیم تھے, 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا, 12 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا, چچا نے پالا, پھر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, پھر آپ نے دھیرے دھیرے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دھیرے دھیرے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے, پھر آپ جو ہے 13 سال تک مکہ میں رہے, پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے. پوری زندگی ہماری نبی کے سامنے. صحابہ نہیں جانتے تھے, صحابہ کے سامنے یہ سب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں. صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اسی خانہ کعبہ کے اندر جہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسی خانہ کعبہ میں ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور بتوں کو نکال دیا جائے گا. صحابہ نے نبی کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور صحابہ نے, آج کے دور میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں, پھر چیلنج آتا ہے, پر کہیں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی رفع یدین کرنا سنت ہے. کسی نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رفع یدین کرنا سنت ہے, اب اپنی مسجد پر رفع یدین کرنے لگا. اب پھر محلے والوں نے, گاؤں والوں نے, علاقے والوں نے جب پریشر ڈالا, گھر کا پریشر پڑا, بیوی بچوں کا پریشر پڑا, تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو بہت مشکل میں پڑ گیا میں, تو پھر پیچھے ہٹ گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے سماج کے دباؤ میں, گھر کے دباؤ میں, یا ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے. صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. صحابہ نے اس سودے کو قبول کیا تھا, اس سودے کی تمام باریکیوں کو سمجھ کر کے قبول کیا تھا. صحابہ کو معلوم تھا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جو ہم اپنا رہے ہیں, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. ہم نبی کا راستہ اپنا رہے ہیں, ہم نبی کے دین کو قبول کر رہے ہیں, سارے سماج سے بغاوت کر رہے ہیں, ہمارے باپ ہم کو گھر سے نکال دیں گے. صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے. جو کپڑا پہن لیتے تھے پورے مکہ میں وہ کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا, جو کھانا کھاتے تھے پورے مکہ میں وہ کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا. خوشبو کے بڑے شوقین تھے, صبح کو الگ خوشبو لگاتے تھے, شام کو الگ خوشبو لگاتے تھے. اس زمانے میں ان کے جوتے, ان کے چپل باہر سے آتے تھے, یمن سے آتے تھے, حضرموت سے آتے تھے. کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے. جب اسلام قبول کیا, اللہ کے نبی پر ایمان لائے, وہی مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے چلتے تھے, اور صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے, اور صحابہ کہتے تھے اللہ کی قسم کیا یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جس کے کپڑے اور جس کی عطر اور جس کی خوشبو اور جس کے جوتوں کی ہم مثال دیتے تھے.
صحابہ کرام نے نبی پر اس وقت وہ ایمان لائے ہیں میرے بھائیوں جب نبی مضبوط نہیں تھے، نبی کا دین مضبوط نہیں تھا، انہوں نے کمزوری کی حالت میں نبی کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے دین کو سمجھ کر کے، دین کے راستے کی مشکلات کو سمجھ کر کے دین کو قبول کیا تھا، ان کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے کوئی مفاد نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر اتاری، جو شریعت ہم نے آپ کے اوپر اتاری، اس شریعت کا جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا دین سچا ہے، حق ہے، اس کو برحق سمجھ کر کے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں امام ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعید ابن مسیب ہیں، تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، تابعین میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ اور یہاں ایک علمی بات آپ کو بتا دوں کہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر تابعی کوئی روایت ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے، بھئی تابعی کوئی حدیث سنے گا صحابی سے، صحابی سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگر صحابی کو بیچ میں سے ہٹا کے تابعی ڈائریکٹ بولے کہ قال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا اصول ہے کہ مرسل حدیث ضعیف مانی جاتی ہے، مرسل حدیث صحیح نہیں ہوتی، یعنی اگر تابعی ڈائریکٹ بولے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ حدیث صحیح نہیں مانی جاتی ہے، اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مگر جانتے ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صحابی کو بیچ میں سے ہٹا کے ڈائریکٹ بول دیں تو علماء کا یہ متفقہ قاعدہ اور اصول ہے کہ سعید ابن مسیب کی مرسل حدیث کو قبول کر لیا جائے گا، اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو سعید ابن مسیب سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو کہتے ہیں اختلف فیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں اللہ کے رسول کے صحابہ کا اختلاف ہے، صحابہ کی الگ الگ رائے ہے، صحابہ کا الگ الگ قول ہے۔ ولا رأی لی معہم، اور جب صحابہ کا اس میں الگ الگ قول ہے تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ پھر ان کے قول کے مقابلے میں، ان کی رائے کے مقابلے میں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں کہ صحابہ نے اپنی اپنی بات کہی تو اب ان کے مقابلے میں اپنی بات رکھوں، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت؟ کون بول رہا ہے یہ سعید ابن مسیب بول رہے ہیں، یہ تابعین بول رہے ہیں، تابعی بول رہے ہیں۔ آج للو پنجو قسم کے لوگ صحابہ کرام کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے محلے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بیچ کے جو اختلافات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، ان کو اسٹیجوں سے بیان کر رہے ہیں۔ بھی ہمارے سماج کا کیا دستور ہے؟ اگر ہمارے باپ سے کوئی غلطی ہو جائے، ہماری ماں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھئی ہم ماں کے احترام میں اس بات کو لیک نہیں کرتے، یہ ہمارے سماج کا دستور ہے۔ تم اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ تمہاری ماں کا عیب کوئی بیان کرے، تم ساری امت کی ماں پر جھوٹا الزام لگا کے ممبروں سے بیان کر رہے ہو۔ سوچو میرے بھائیو، آج صحابہ کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں کیسی کیسی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں ڈائریکٹ بول دیا جا رہا ہے انہوں نے تو حدیث کو نہیں مانا، انہوں نے تو حدیث کے خلاف کر دیا۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلہ کریں؟ یہ سعید ابن مسیب اپنے دور کا سب سے بڑا تابعی کہہ رہا ہے کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں صحابہ کے قول کے سامنے اپنا قول رکھوں۔ سلف ڈرتے تھے، اس امت کے سلف ڈرتے تھے صحابہ کرام کی مخالفت کرنے سے، صحابہ کرام کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھنے سے، اور آج ہم لوگ آزاد ہیں۔ مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، دنیا میں ہر چیز کے بارے میں ہم اپنی حد جانتے ہیں۔ بھئی ڈاکٹر کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنی حد جانتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے اپنے من سے ہم دوا نہیں لا کے دیتے، ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی حد جانتے ہیں۔ بھیا یہ دوا کا معاملہ ہے، ڈاکٹر بہتر بتائے گا۔ مکان بنوا رہے ہیں، ہمیں بہت دماغ ہے، پھر بھی ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس کے حساب سے مکان بنواتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی حد معلوم ہے۔ ہمیں دنیا کی تمام چیزوں کے سلسلے میں اپنی حد معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو دین کے سلسلے میں اپنی حد نہیں معلوم ہے۔ ہر آدمی دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، موبائل آ گیا، واٹس ایپ آ گیا،
کسی کی بھی تقریر آ گئی, کسی کا بھی کلپ آ گیا, کسی کا بھی آڈیو آ گیا, ہمیں اچھا لگا, ہم نے آگے بڑھا دیا. اللہ کے بندے, تمہیں معلوم بھی ہے جو تم نے بات بڑھائی ہے آگے وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں صاحب, وہ عالم کس مسلک کا ہے, مقرر کس مسلک کا ہے, یہ تو نہیں معلوم, لیکن بات صحیح کر رہا ہے. تم کب سے طے کرنے لگے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے 10 باتیں بتائی ہوں, 9 باتیں صحیح اور ایک بات غلط, اور اتنی خطرناک ہو کہ ان 9 باتوں کے صحیح ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہو, ایک بات نے پورے بات کو زہریلا بنا دیا. تو میرے بھائیو, دین کے معاملے میں ذمہ دار بنو. صحابہ کرام کے معاملے میں گفتگو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بات کرو. صحابہ کے بارے میں لوگ بول دیتے ہیں وہ بھی تو انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. علامہ البانی کا ایک جملہ بول رہا ہوں, اس کو نوٹ کرو, اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو. علامہ البانی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, اس دور میں علم حدیث کی جیسی انہوں نے خدمت کی ہے, اللہ نے جیسا کام ان سے لیا ہے, صدیاں گزر گئی ہیں, ایسا عالم نہیں گزرا. علامہ البانی کہتے ہیں من قال ہم رجال ونحن رجال, جو صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں, ہمارے اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہے, فہو فی زیغ و ضلال, ایسا آدمی گمراہ ہے, ایسے آدمی کا دین گڑبڑ ہے, ایسے آدمی کا منہج گڑبڑ ہے, گمراہ ہے وہ آدمی, صحیح عقیدے سے بھٹک گیا ہے وہ آدمی جو صحابہ کے بارے میں یہ بولے کہ صحابہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں, ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. بے شک صحابہ انسان تھے, آپ بھی انسان ہیں. صحابہ معصوم نہیں تھے, مگر صحابہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, اللہ نے ان کو چنا تھا. ایک چیز اور بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرَعٍ, صحابہ ہم سے بہت اوپر ہیں. کس چیز میں؟ علم کے اندر. صحابہ کا جیسا علم, یہ کون بول رہے ہیں؟ امام شافعی بول رہے ہیں. امام شافعی اس امت کے یعنی متفق علیہ امام ہیں, ساری امت جن کی عزت کرتی ہے, احترام کرتی ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں صحابہ ہم سے بہت اوپر ہیں علم کے اندر, واجتہاد, اجتہاد کے اندر. اجتہاد کا مطلب دین کو سمجھ کر کے دین سے کوئی مسئلہ نکالنا, قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنا, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. کہتے ہیں اجتہاد میں صحابہ ہم سے بہت اوپر ہیں. وَوَرَعٍ, اور حرام سے پرہیز کرنے میں, تقوی میں, گناہوں سے بچنے میں صحابہ ہم سے بہت آگے ہیں. وَعَقْلٍ, اور صحابہ کی جو عقل تھی, جو دماغ تھا, جو سمجھ تھی, وہ بھی ہم سے بہت آگے کی تھی. وَأَمْرٍ اُسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٍ وَاسْتُنبِتَ بِهِ, اور دین کی سمجھ کے سلسلے میں بھی صحابہ ہم سے بہت آگے تھے. وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدٌ, اور صحابہ اگر دین کے بارے میں اپنی کوئی سمجھ پیش کریں, دین کے بارے میں اگر صحابہ کوئی بات سمجھ کے پیش کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں احمد, وہ ہمارے لیے قابل تعریف ہے. وَأَوْلَى بِنَا مِنْ آرَائِنَا, اور ہماری اپنی رائے سے بہتر ہے. صحابہ نے اگر کسی چیز کو سمجھا ہے تو انہوں نے نبی کی موجودگی میں سمجھا ہے. ان سے اگر وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں تو نبی ان کو سمجھانے والے ہیں, ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. لہٰذا دین کے معاملے میں صحابہ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب سے سیف راستہ ہے, سب سے محفوظ راستہ ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث, صرف قرآن اور حدیث کی بات کرنا اور صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دینا, صحابہ کو بیچ میں سے گرا دینا, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں. ابھی عید میلاد النبی کا مسلمانوں نے تہوار منایا. میں انٹرنیٹ پر آپ کو 100 تقریریں دکھا سکتا ہوں, 3 گھنٹے کی تقریریں ہیں عید میلاد النبی کے ثبوت میں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثابت کیا جا رہا ہے, رسول کی حدیثیں پڑھ کے ثابت کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آیت تو غلط نہیں پڑھ رہا ہے سامنے والا, حدیث تو غلط نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن آیت سے جو مطلب نکال رہا ہے وہ غلط نکال رہا ہے, حدیث سے جو مطلب نکال رہا ہے وہ غلط نکال رہا ہے. وہ مطلب صحابہ نے نہیں لیا, وہ مطلب صحابہ نے حدیث کا نہیں لیا. اب مثال کے طور پہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی ماں کی گود میں, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی, ماں کی گود میں کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, کہتے میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا, یعنی قیامت کا دن. تو کہہ رہے ہیں دیکھو
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام بھیجا جس دن میں پیدا ہوا، تو پتہ لگا کہ پیدائش کا دن اتنا خاص ہوتا ہے، اس دن نبی پر سلام بھیجا جائے، لہٰذا ہم لوگ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اب آیت بالکل صحیح ہے، لیکن آیت سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ غلط مطلب ہے، ورنہ پھر عیسائیوں کا کرسمس منانا غلط نہیں، صحیح ہے، وہ اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ اگر کرسمس غلط ہے میرے بھائیوں تو عید میلاد النبی بھی غلط ہے۔ اگر ایک پیغمبر کے ماننے والے اپنے پیغمبر کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں اور ہم اس کو غلط مان رہے ہیں، تو ہمارے نبی کی پیدائش کا جشن منانا کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اور ہمارے نبی دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم ان کی پیدائش کی خوشی نہ منائیں۔ اب سوچئے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر بہت سارے احسان کیے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو ہم نے اپنا نبی بنایا، آپ کی مدد کی، لہٰذا آپ اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے، اور ہم اس سے مطلب کیا نکال رہے ہیں؟ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ تو قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، حدیثوں کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے پر رہو جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ صحابہ جس طریقے پر تھے اس طریقے میں شب برات نہیں تھی، صحابہ جس منہج پر تھے اس منہج میں عید میلاد النبی نہیں تھی، وہاں نہ کوئی ملیدہ تھا، نہ وہاں کوئی حلوہ تھا، نہ وہاں کوئی محرم کا ماتم تھا، نہ بار وفات کا جلوس تھا، نہ کوئی میلہ تھا، نہ ٹھیلا تھا۔ وہ صاف ستھرا دین تھا، وہ توحید والا دین تھا، وہ بالکل کلیئر دین تھا، جس کو آج ہم نے ان رسم و رواج اور ان بدعات اور خرافات سے مٹمیلا کر دیا ہے، بلکہ کالا کر دیا ہے، اس دین کے چہرے کو ہم نے مسخ کر دیا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو ہمیں صحابہ کرام کی سمجھ کی، ان کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سوالات اگر کچھ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔